اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو لا تأکلوا نہ کھاؤ تم ربا سود، مطلب اضعافا مضاعفہ دگنا چگنا، تم دگنا چگنا جو ہے اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یعنی تم کئی حصے زائد کر کے جو ہے وہ سود نہ لو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور امید ہے کہ وہ تمہیں کامیابی ہو، یعنی جنت نصیب ہو، اور اس آگ سے بچو جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ واتقوا النار التی، اور تم بچو اس آگ سے اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تقریباً قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو دراصل اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بھی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو ان پر آیات پڑھے، ان کو تزکیہ ان کا کرے اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی۔ تو نبی جو ہوتے ہیں صرف اللہ کا پیغام ہی جو ہوتا ہے وہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے لوگوں تک وہ پہنچانا ہی نہیں، بلکہ وہ تزکیہ بھی کرتے ہیں انسانوں کا، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ ان کے جو فرائض منصبی ہوتے ہیں ان میں صرف جیسے ہمارے نبی ہیں تو ان میں صرف اتنا نہیں کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حکمت کی تعلیم، ان کو ان کا تزکیہ کرنا ان کے نفس کا، جس طرح کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو نماز کے معاملے میں قیام، رکوع، سجدے کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن وہ بھی بالکل مبہم ہے، ان کی کیفیات کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ انسانوں کو کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین خود آ کر اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیل جو تھے تفصیلی صورت عمل کر کے بتلاتے تھے۔ تو اسی طرح نبی کریم نے بھی قول و عمل کے ذریعے امت کو وہ چیزیں پہنچائیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی مقدار کا تعین، کس مال پر کتنی زکوٰۃ ہے، یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمائی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول، تو ان کے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو، دوڑو، الی طرف مغفرۃ بخشش کے، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنت اور عرض، اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، عرضھا السماوات والارض، عرضھا اس جنت کا جو عرض ہے سماوات و آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ان کے وہ اتنی بڑی ہے جنت کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے جنت للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین مومنین کی خاص صفات اور علامات بتائی ہیں کہ وہ متقین اور صالحین مومنین جو ہیں ان میں کیا اوصاف پائے جاتے ہیں۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں، فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ اور وہ غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے والے ہیں، کاظمین وہ پی جاتے ہیں، الغیظ غصہ، والعافین عن الناس اور وہ درگزر کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی کہ خوشحالی میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اگر تنگ دستی ہو تب بھی وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اس حیثیت کے مطابق جتنا ان کے پاس چیز ہوتی ہے۔ والکاظمین الغیظ اور وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ والعافین صرف غصہ ہی نہیں پیتے بلکہ
وہ لوگوں کو درگزر یعنی کہ معاف بھی کر دیتے ہیں، غصے کو کنٹرول ہی نہیں کرتے بلکہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں سے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، یعنی کہ اس کے علاوہ وہ احسان بھی کرتے ہیں، صرف درگزر ہی نہیں کرتے۔ یہاں 3 صفات بتائی جا رہی ہیں، 3 ان میں وہ آ رہی ہیں ایک ہی اس میں، کہ غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، گویا وہ احسان بھی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں وہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ ایک نشانی 2، اور وہ کاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں لوگوں کو، اور وہ احسان بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ اذا جب فعلوا ہو جائے، کر جائیں وہ فاحشۃ کوئی برائی، او ظلموا بے حیائی، او ظلموا یا ظلم کریں، انفسہم اپنے آپ پر، ان کے ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، تو پھر ذکروا اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے تئیں اللہ کو یاد کریں، اگر وہ ان سے کوئی بے حیائی یا ظلم ہو جائے اپنے تئیں تو وہ اللہ کو یاد کریں۔ فاستغفروا اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو لذنوبہم، فاستغفروا لذنوبہم، وہ جو ہے اپنے ذنوب کی یعنی کہ گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو بخشے اللہ ذنوبہ، کون ہے جو بخشے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ نہیں اڑتے، ان کے دوبارہ وہ نہیں کرتے ما فعلوا، جو ان سے ہوا، جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دوبارہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز نہ ہو جائے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی یا ظلم ہو جائے اپنے اوپر، یا کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو وہ اللہ کو یاد کریں اور وہ اللہ سے بخشش مانگیں اپنے گناہوں کو۔ کون ہے جو بخش دے سوائے اللہ کے گناہوں کو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ نہیں اڑتے، یعنی کہ دوبارہ وہ کام ان سے نہیں سرزد ہوتا، وہ نہیں کوشش کرتے، نہیں وہ دوبارہ وہ کام کرتے وہ جو ان سے ایک دفعہ ہو چکا ہوا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، نہیں وہ اڑتے، ٹھیک ہے نا، عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا، دوبارہ وہ اس کی طرف نہیں آتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کیا جزا ہوگی، اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، ان کی جزا جو ہے، بدلہ جو ہے ان کا، مغفرۃ من ربہم، بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان باغات کے نیچے، تحتها الانہار، نہریں، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم، اور اچھا ہے، اجر العاملین، اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام کرنے والوں کا، کتنا اچھا، کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، ان کے اچھے کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک گزر گئی ہے تجھ سے پہلے سنن، طریقے، بے شک واقعات، ٹھیک ہے، طریقے اس کا میننگ ہوا، بے شک گزر چکے ہیں آپ سے پہلے، تم سے پہلے واقعات، یعنی کہ قومیں گزری ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنہوں نے برے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اعمال اچھے نہیں کیے۔ فسیروا فی الارض، بس تم چلو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیفا، کیسا، کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام مکذبین، جھٹلانے والوں کا، کہ کیا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن یعنی کہ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ، اور یہ نصیحت ہے قرآن، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، قرآن ہدایت ہے، نصیحت ہے وہ متقین کے لیے۔ ولا تہنوا، اور تم نہ سست پڑو، ٹھیک ہے، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس میں وہی غزوہ احد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو یہ وقتی جو ہے شکست ہوئی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا مسلمانوں، ہمت مت ہارو، رنج مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر
تمہیں احد میں صدمہ پہنچا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قوم کو جو تمہارے مقابل تھی کفار، یعنی ان کو بھی ایسا صدمہ، ایسا زخم پہنچ چکا ہے جو آپ صدمہ اٹھا چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو غزوہ احد میں پریشانی اٹھانی پڑی ہے تو وہ آپ سے 1 سال پہلے غزوہ بدر میں جو ہیں وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں، ان کو بھی صدمہ، ان کو بھی زخم پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم لوگوں کے درمیان جو ہے دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک قوم کو غالب، کبھی دوسری قوم کو مغلوب کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت نیک اور مخلص لوگوں کا امتحان یعنی کہ ہوتا ہے وہ لینا چاہتا ہے، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض میں تم میں سے جو ہے بعض لوگوں کو شہید بنانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی حکمت اس میں ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے میل کچیل تاکہ ایمان والوں کے جو ہے وہ صاف کر دے، کیونکہ مصیبت سے اخلاق اور اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکمت اور بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے، اس لیے کہ غالب آ جانے سے ان کی ہمت جو ہے وہ بڑھے گی، وہ پھر مقابلے میں آئیں گے اور وہ ہلاک ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے وہ اللہ کے قہر میں مبتلا ہو کر بھی ہلاک ہوں گے۔ تو اس میں آگے وہی آ رہی ہے وَلَا تَهِنُوا، تم سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے اے مسلمانوں، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تم کو پہنچے ہیں زخم یا تم کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو بے شک پہنچے ہیں قوم کو بھی، ٹھیک ہے، قوم کو یعنی کہ کفار کو بھی پہلے سے اس طرح کے جو ہیں زخم وہ پہنچے ہیں، یعنی کہ وہ غزوہ بدر میں یا اس جنگ میں بھی شکست سے پہلے جو تھا مسلمان جو تھے فتح یاب ہو رہے تھے تو ان کفار کے بھی کتنے لوگ مارے گئے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، مثلہ اس جیسے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور اسی طرح یہ دن جو ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، نُدَاوِلُهَا، ہم باری باری بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی کہ کبھی کسی کو شکست ہو جانا، کبھی کسی کو غالب کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اس میں یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، ان کو ظاہر کرے، وَيَتَّخِذَ، ان کے جانے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ بنائے تم میں سے شہید۔ یہ حکمت بھی تھی تو پریشان نہیں ہونا اگر تمہیں وقتی شکست ہوئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہید بنانا چاہتا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں آپ کو یہ خیال یا احتمال نہ ہو جائے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک کر دے، یمحصا، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے کفار کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاک صاف کر دے اور کفار کو مٹا دے، کہ ان کی طاقت، ان کی جو ہے حوصلے بڑھیں گے، دوبارہ وہ لڑائی کے لیے یا اس میں سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، تم یہی گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور البتہ یعلم، جانے، اللہ نے معلوم کیا ہے، ابھی نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، یعنی کہ ان کو ظاہر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کون ہے جو تم میں سے جہاد پہ آتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے صبر کرنے والوں کو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشکل میں انسان جی چرا جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، قدم اکھاڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جو جس طرح عبداللہ ابن ابی منافق ظاہر ہو چکا تھا، بھاگ گیا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، اللہ تعالیٰ بھی ظاہر کرے تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، اور اللہ تعالیٰ جان جائے، ظاہر کرے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، بے شک تھے تم، تمنون الموت، تمنا
تمنا کرتے تھے شہادت کی، یعنی کہ موت کی، من قبل اس سے پہلے تمہیں جذبہ ولولہ تھا کہ تم موت چاہ رہے تھے، شہادت چاہ رہے تھے، من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم اس سے ملاقات کرو، تم اس کو دیکھو، تم اس سے ملو، یعنی کہ تم اس سے پہلے جو تھے موت کی تمنا کرتے تھے، فقد رأیتموہ تو بے شک تم نے اب اس کو دیکھ لیا ہے موت کو قریب سے، یعنی کہ وانتم تنظرون اور تم ہو اس کو دیکھ رہے، تم اس کو اپنی آنکھوں سے یعنی کہ دیکھ رہے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔